بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سانحہ جو اس ملک پہ اس وقت بیت رہا ہے، ویسے تو کئی سانحہ حاجات بیت رہے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا سانحہ بیت رہا ہے وہ یہ نہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو انتظامی امور ہیں، جو ملکی امور ہیں، جو ریاستی امور ہیں، اس کے بارے میں اس کی ابجد سے واقف نہیں ہے۔ یہ سانحہ نہیں ہے۔ سانحہ یہ ہے کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان میں اتنی اہلیت بھی نہیں ہے کہ وہ یہ جانچ سکیں، ان کو یہ نہیں پتا۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک اہلیت ہونا اس بات کی جانکاری کے لیے کہ مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا۔ بڑے بڑے اس ملک کے اندر جو ہے ایک تماشا لگا ہوا ہے اور لامتناہی سلسلہ ہے روزانہ کی بنیاد پہ۔ آج مثلاً جو ہے، پہلے تو خیر مجھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہمارے جسٹس عطا من اللہ صاحب جو ہیں، جو ایک سلیقے کے اور بہت بڑے آدمی ہیں، جو کیس سن رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے ریمارکس دیے تھے ایک ہفتہ پہلے، وہ اور پھر جو انہوں نے کل جس کو فرمایا کہ ہم نے فرد جرم عائد کرنی ہے 7 جنوری کو، جج رانا صاحب پہ بھی، اور پھر جو 3 جو میڈیا کے لوگوں پہ، انصار عباسی صاحب ہیں، شاید ان میں میر شکیل الرحمان صاحب ہوں۔ تو مجھے حیرت یہ ہوئی ہے کہ ایک جرنلسٹ جس نے حلف نامہ جو ہے وہ جانچ پرکھ کے اور کنفرم کر کے کہ ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے میں نے یہ حلف دیا اور یہ مفاد عامہ کی چیز ہے، اور اس کو انہوں نے اگر پبلش کیا ہے تو وہ کیسے اس کے اوپر کانٹیمپٹ لگ سکتی ہے پبلش کرنے والوں پر؟ بندہ کہہ رہا ہے میں نے یہی حلف نامہ دیا ہے، میں نے نوٹرائز کرایا ہے، میں نے وہاں سے سارے مندرجات کو کنفرم کرتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے اوپر وہ پوری ڈیٹیل سامنے آ جاتی ہیں، تو ان کے اوپر بھی کانٹیمپٹ۔ خیر جج صاحب پہ تو شاید جو ہے ان کی مجبوری ہے یا کیا ہے، کیونکہ پچھلے ہفتے 10 دن پہلے عندیہ دیا تھا کہ اگر کوئی معاملہ ہو تو ہم انکوائری کرائیں گے، لیکن اس دفعہ کچھ تیور بدلے ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے جن کا تھا کہ ہم اس پہ کانٹیمپٹ لگائیں گے۔ میرا خیال ہے لگا دیں، اور پھر میر شکیل الرحمان صاحب، انصار عباسی صاحب، جج رانا شمیم صاحب، سب کو 6 مہینے کے اندر کر دیں۔ پھانسی تو نہیں دے سکتے نا، کیونکہ اس حلف نامے سے پیچھے جو ہے وہ تو ہٹنا ممکن نہیں ہے۔ اس سے اگر نیک نامی کمائی جا سکتی ہے، کورٹ کی ساکھ ہی بحال کرنی ہے نا، کیونکہ یہی عطا من اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ کورٹ کی ساکھ جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے۔ اچھا، کورٹ کی ساکھ کیسے سٹیک ہے؟ جبکہ شوکت صدیقی صاحب جو تھے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے، اور جن کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، اور جن کا ایک بیان حلفی ریٹن سٹیٹمنٹ ہے وہ اسی کورٹ کے بارے میں ہے۔ پھر اور کیا کیا واقعات نہیں اس کورٹ میں ہو سکے۔ جج جو ہمارے چیف جسٹس قاضی صاحب تھے، جن کا سپریم جوڈیشل جو کونسل ہے اس میں سے کیس ڈراپ ہو گیا چلتے ہوئے، کیونکہ جو مطالبات ہیں وہ پورے ہو گئے اور انہوں نے پورے کر دیے۔ پھر اس ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصل واوڈا کا کیس چلا۔ 3 مارچ 2021 کو سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں، اور قومی اسمبلی کا ووٹ چاہیے ہوتا ہے حفیظ شیخ صاحب کے لیے، تحریک انصاف کو۔ 20-21 فروری کو کیس سیٹ کیا جاتا ہے 3 مارچ کو، جن کے الیکشن جو تھے آلریڈی طے تھے، یعنی کہ نہ تو 2 مارچ کو کیس لگے، نہ وہ 4 مارچ کو کیس لگا، وہ 3 مارچ کو لگے۔ فیصل واڈا صاحب نے 9:05 پہ ووٹ دیا ہوگا، پھر 9:06 پہ انہوں نے واٹس ایپ پہ استعفیٰ بھیج دیا، اور پھر 9:15 یا 20 پہ آ کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بتا دیا کہ آپ جو ہے یہ کیس نہیں سن سکتے، انفیکچوس ہو گیا، میں نے استعفیٰ دے دیا۔ اسلام آباد کو ہائی کورٹ نے 10 تاریخ ڈال کے پھر 10 تاریخ کو بتا دیا واقعی کیس انفیکچوس ہو گیا، اب یہ الیکشن کمیشن سنے، اور وہاں پہ فیصلے محفوظ ہے۔ لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کنڈکٹ ہے، تو یہ پتہ نہیں وہ کون سی ساکھ ہے، اب پاکستان کے لوگوں کو کیا منوانا چاہتے ہیں یا کیا ساکھ مانی جائے گی ہمارے ہائی کورٹس کی، جو کیسز تو چلتے ہیں چلتے رہے ہیں، سپریم کورٹ سے لے کے ثاقب نثار صاحب کی آڈیو سے لے کے، اس کو چھوڑیں گے تو آڈیو کی طرف کدھر جائیں گے؟ پھر ارشد ملک کی جو ویڈیو تھی، پھر ان کو جو کالز آئی تھی اور جو انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے اوپر سے تھریٹ ہے یا اوپر سے پریشر ہے،
وہ کون لوگ تھے؟ آیا وہ سپریم کورٹ تھی؟ آیا وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی؟ یہ تو ہے اب آپ کی کورس کا حال۔ اب آگے آ جائیں، قومی سلامتی امور کے اوپر جو ہے اس کی ایک پالیسی بنی ہے، اور پالیسی جو ہے وہ خفیہ رکھی جائے گی۔ حیف ہے اس ملک پہ کہ جس کے اندر ایک اسمبلی بھی ہے، ایک سینٹ بھی ہے، ایک آئین بھی ہے، لیکن قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ جتنی بے توقیری ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے 70 سال سے ہماری پارلیمان کی، بیچارے کیا کریں بھئی، یہ لوگ جاہل ہیں، لوگ جاہل ہیں جی، ایسے لوگوں کو الیکٹ کر لیتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ سیدھا ایک بکسہ رکھیں اور اس میں لکھیں کہ یہ ایک جو ہے ووٹ جو ہے وہ یہاں پاکستان کے بہت سمجھدار جو سب سے بڑے ادارے کے سب سے بڑے سربراہ ہیں ان کے حق میں ہے، تاکہ سیاستدان جو ہے تو بیچارے یہ جاہل وغیرہ ایسے ہی سیاستدانوں کو اور گندے لوگوں کو الیکٹ کریں گے۔ بارہ ان کی بے توقیری ہو رہی ہے۔ قومی سلامتی کے امور کون طے کرے؟ معیز یوسف۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس ملک پہ کہ جب آپ ایک سکہ بند، جس کو کہنا چاہیے کہ جس کے بارے میں دو رائے نہیں ہیں کہ اس کے ڈانڈے، اس کے نقشے پا جو ہے امریکہ میں کہاں پہ پہنچتے تھے، کہاں سے پل کے آئے اور کہاں سے بڑھ کے آئے اور کن کن لوگوں کے۔ سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ ہمارے جو سلامتی کے امور ہیں ہمارے دشمنوں کے پاس ڈائریکٹ پہنچ رہے ہیں، اور وہ اسے ملوث ہے ہماری سلامتی، پاکستان کی قومی سلامتی کے اوپر۔ خیر یہ بیت رہی ہے، لیکن تکلیف دہ صورتحال ہے، تکلیف دہ صورتحال ہے کہ قومی سلامتی کے معاملات جو ہیں معیز یوسف اور خفیہ اور پارلیمان سے باہر، یعنی کہ پارلیمان جو ہے وہ چھنچنا ہے۔ وہاں پہ آیا ہوا آج بل، وہ بل کیا ہے جس کے بارے میں پہلے سے بتا دیا گیا، 2-3 مہینوں سے یہ بل آ رہا ہے پارلیمنٹ کے پاس، اسے سٹیمپ لگانی ہے، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا اسٹیبلشمنٹ میں عمران خان صاحب میں، اور اگر کچھ چیزیں عمران خان صاحب جو ہیں جو کہ کمپرومائزڈ ہیں، خود لاہور آئے ہیں، جو بندہ بھی مل لیں گے اس کو یہی کہا کہ بھائی میں تو کمپرومائزڈ ہوں۔ یہ ہوتی ہے کیپیچولیشن، یہ ہوتی ہے شکست خوردگی، کہ بندہ خود بخود بتا دے کہ میں کمپرومائزڈ ہوں۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کمپرومائز کے اوپر یہ جو منی بل آیا ہے، یہ جب اسٹیبلشمنٹ پاس کروائیں گے اور جیسے ہوگا تو کیا گیو اینڈ ٹیک ہوگا، پھر اتحادی ووٹس دیں گے، پھر اسمبلی سے بھی پاس ہو جائے گا۔ لیکن اس بل میں ہے کیا؟ عوام کے اوپر جو بجلی کے بل بڑھیں گے، باقی چیزیں جب بڑھے گی تو اضافی ٹیکسز بنیں گے 350-400 بلین کے بجٹ کا خسارہ پورا کرنے کے لیے، اور یہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے، اور اسٹیٹ بینک کو جو ہے گروی رکھا جائے گا آئی ایم ایف کے پاس، یہ بھی ان کی ڈیمانڈ ہے۔ اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو اس مملکت کو کے بارے میں بہت بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کیا کرتے تھے، آج فرما رہے ہیں کہ کل کیبنٹ کے اجلاس میں فرمایا کہ پچھلی حکومتوں نے جو قرضے لیے، پچھلی حکومتوں میں قرضے لیے، اس کی وجہ سے آج پاکستان غلام بن گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ خواجہ آصف کو فکر ہے جو کئی دفعہ دہرا چکا ہوں کہ شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کہیں سے نہیں، اب تھوڑی سی سن لیں۔ نواز شریف نے 5 سالہ دور میں 14,900 بلین روپے کا قرضہ لیا، 14,900 بلین کا۔ عمران خان صاحب نے 3 سال میں 23,900 بلین کا قرضہ لیا، یعنی کہ 24,000 بلین کا قرضہ لیا، 24,000 بلین 3 سال میں، اور نواز شریف کے دور میں 14,000 بلین کا قرضہ لیا۔ اب آ جائیں یہ روزانہ کا کتنا ملتا ہے؟ نواز شریف کے دور میں 5.6 ارب روپے کا روزانہ قرضہ لیا جاتا رہا۔ عمران خان صاحب روزانہ قرض 14 ارب روپے کا لے رہے ہیں، 13.9 ارب روپے کا روزانہ قرضہ لے رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں پچھلی حکومتوں نے قرضہ لیا۔ ایک اور میں بات بتا دوں، 2018 میں قرضوں کے اوپر ہماری جو ڈیٹ سروسنگ تھی وہ تھی 15,000 ارب، یعنی کہ ہماری 4,000 ارب ریونیو تھے، ٹوٹل کمائی تھی، جن میں سے ہم 15,000 ارب جو ہے کوئی تقریباً 38% ہماری ڈیٹ سروسنگ تھی، قرضے واپس کرنا، ان کے اوپر سود واپس کرنا۔ عمران خان کے صاحب کی حکومت میں ہم 3,000 ارب ڈیٹ سروسنگ ہے، 3,000 ارب کمائی اگر ہماری ہو جاتی ہے، فرض کیا 6,000 جو نہیں ہوگی، 5,500 ہوتی ہے یا اس سے بھی کم ہوتی ہے،
تو ہماری جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ تقریباً 60 سے 65% ہوگی ڈیٹ سروسنگ. جو سائز آف دا اکانومی ہے وہ نواز شریف وغیرہ کے وقت میں اسحاق ڈان جس کو معطوب ٹھہرایا گیا ہے, جس کو سزا وار کیا گیا ہے, جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, وہ آپ کی چھوڑ کے گیا تھا سائز آف دا اکانومی تقریباً $350 بلین کی, اور پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ 5-10 سال میں شاید دنیا کی 20 بڑی اکانومیز میں, اور نہ صرف 20 بڑی اکانومی میں بلکہ 1 ٹریلین تک کے قریب ہم پہنچ جائے, ترکی جتنی اکانومی ہماری ہو جائے. اس کو ایسا ریورس لگا ہے, اور ان کی بدنیتوں کی وجہ سے جنہوں نے پاکستان کے اوپر شپون مارے, سی پیک بند کرا ہے, چین کو یہاں سے نکالا ہے, گوادر بند پڑی ہے ساری کی ساری, وہاں جلسے جلوس ہڑتالیں ہو رہی ہیں, وہاں پہ انہوں نے اکانومی کو بجائے وہاں وہیں رہتی پیچھے دھکیل کے اس وقت 280-275 بلین ہے, 350 بلین سے 275 بلین پہ آگے سائز آف اکانومی. تو چنانچہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت ہمارے جو قرضہ جاتا کہاں کریں, اور پچھلی حکومتوں نے قرضہ لیا, آج ہم غلام ہیں, اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب ہے یہ بالکل فارغ تھے. اگر یہ بات سچ بھی مان لی جائے تو اقتدار میں آنے سے پہلے ان کو نہیں پتا تھا, جو ان کو لا رہے تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا, نہیں سب پتا تھا کہ جو اس طریقہ واردات سے اب اقتدار میں آ رہے ہیں اسے ملک کو اس سے زیادہ گمبھیر انجام پہ پہنچانا. ابھی تو وہ جہاں پاکستان نے جانے وہاں پہنچے ہی نہیں ہے. اور پھر آخری بات میرا خیال ہے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا ابھی بھی ہوا کار ہے, حکومتی جو وزراء ہیں, عمران خان صاحب ہیں, میرا خیال ہے کہ لرزہ بر اندام ہے, راشا کی کیفیت طاری ہے ان کے اوپر کہ نواز شریف آ رہے ہیں, عجیب عجیب ہانکی جا رہے ہیں. شیخ رشید آ جائے نہ آئے, عمر جی آ رہے ہیں میں ٹکٹ دوں گا, چوہی فواد صاحب ہم ان کو واپس بلا رہے ہیں, یعنی کہ ہم لندن کو واپس بلا رہے ہیں. آپ وہاں سے ایک چمگاڈر کو بھی واپس نہیں بلا سکتے جو پاکستان سے گئی ہو, نواز شریف کو واپس بلا کے لے آئیں گے, اور پھر برطانیہ سے, اور پھر اتنے جلدی. وہ پوچھ رہے, وہ تو کئی دفعہ خود آپ کہہ چکے ہیں, آپ کی وزارت دفاع کہہ چکے ہیں, آپ کے سارے لوگ کہہ چکے ہیں, وزارت داخلہ کہہ چکے ہیں, سارے لوگ کہہ چکے ہیں کہ ہم وہاں سے نہیں لا سکتے, ہم بے بس ہیں. یہ سارے وہ جو بیٹھا ہوتا ہے سب سے بڑا جرائم پیش جو زمینوں کے قبضے کے اندر وہ ملوث تھا, وزیر ایک وفاقی وزیر کے ساتھ, سومرو صاحب کے ساتھ لاٹھی چارج میں ملوث تھا زمینوں کے قبضے میں, شہزاد اکبر, وہ فرما رہے ہیں جی برطانیہ ہماری بات نہیں مانے گا. طرح طرح کی ہانکی جا رہی ہیں. آپ فکر نہ کریں, نواز شریف جو ہے میرا خیال ہے وہ تل گیا ہے, وہ واپس آئے گا اور جیل جائے گا. جیل میں جانے کو پہلے نہیں جیل میں رہے, پہلے نہیں آ گئے تھے 13 جولائی 2018 کو. چنانچہ آپ کے جو مائنس والے فارمولے ہیں, مائنس مریم نواز شریف, تو یہ مائنس فارمولے اب کام نہیں آئیں گے. اور نواز شریف کو کہتے ہیں نا میاں جد آئے گا لگ پتہ جائے گا, یہ جو مسلم نون کے نعرے لگاتے ہیں, میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو لگ پتہ جائے گا. اب یہ جب آئے گا تو پھر میں دیکھوں گا کہ اقتدار جو ہے وہ کس طریقے سے کتنی دیر قائم رہتا ہے, جو کہ میری دلی خواہش ہے کہ یہ اقتدار 2023 تک ہر صورت چلے. مجھے اسٹیبلشمنٹ کو ملی یہ سزا دل و جان سے پسند ہے, لیکن نواز شریف کے آنے کے بعد کیا بنتا ہے میرا اللہ جانتا ہے. آسان کام نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ.